بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نازو ہے۔ میری زندگی کی کہانی شاید عام سی ہو، لیکن جب میں اپنے بچپن کو یاد کرتی ہوں تو لگتا ہے جیسے ہر دن ایک امتحان تھا اور ہر رات دعا اور آنسوں کے ساتھ گزرتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا۔ میں نے ان کا چہرہ دھندلا سا یاد رکھا ہے، مگر ان کے جانے کے بعد گھر میں جو سناٹا چھا گیا تھا وہ آج بھی میری روح کو ہلا دیتا ہے۔ وہ ایک محنتی انسان تھے، چھوٹی سی نوکری کرتے تھے، مگر ہمارے لیے دنیا کے سب سے بڑا سہارا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں کی آنکھوں سے جیسے روشنی چھن گئی تھی۔ وہ ہمیں گود میں بٹھا کر کہتی تھیں کہ اللہ بڑا کارساز ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں اور میرا بھائی ان کی بات سنتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک باپ کے بغیر گھر کیسے سناٹا محسوس کرتا ہے۔ ماں نے بہت ہمت کی، دن بھر سلائی کڑھائی کرتی، کبھی پڑوس کے عورتوں کے کپڑوں پر کام کر لیتی، کبھی کسی کے گھر برتن مانجنے چلی جاتی تاکہ ہم بھوکے نہ سوئیں۔ وہ کہتی تھیں، نازو بیٹی، تم اور تمہارا بھائی میرے سر کا تاج ہو، تمہارے لیے ہی تو میں سانس لے رہی ہوں۔ اور ہم ان کی گود میں منڈلاتے رہتے تھے۔ میرا بچپن کھیل کود میں نہیں گزرا، میرا بچپن ماں کے چہرے کی تھکن اور ان کے ہاتھوں کی سوئیاں دھاگے کے شور میں گزرا تھا۔ میری ماں اکثر کہتی تھی، نازو تمہیں پڑھنا ہے، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، تمہیں وہ بننا ہے جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر دل میں ایک عزم باندھ لیتی تھی۔ بھائی بھی چھوٹا تھا مگر جلد سمجھدار بن گیا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ ماں کو دکھانا نہیں ہے کہ ہمیں بھی ان کی محنت نظر آتی ہے۔ ہم اسکول جاتے تھے تو میرا بھائی اکثر کہتا تھا، نازو دیکھنا، ایک دن میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا اور امی کو کبھی سوئی دھاگے سے کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میں ہنس کے جواب دیتی تھی، تو میں کیا بنوں گی؟ وہ فوراً کہتا، تم میری سب سے بڑی فخر بنو گی، تم امی کا سہارا بنو گی۔ اور ہم دونوں کے درمیان ہنسی چھوٹ جاتی تھی، حالانکہ پیٹ میں بھوک لگی ہوتی تھی، لیکن خوابوں میں ہم امیر ترین بچے ہوتے تھے۔ میں یاد کرتی ہوں کہ ایک دن امی نے پرانے بکسے سے ابو کی قمیض نکالی اور بہت دیر تک اس پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ان کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی روئے نہیں، وہ ہمارے دل میں زندہ ہیں۔ امی نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی، مرد کی موت عورت کی زندگی کا سب سے بڑا زلزلہ ہے، لیکن مجھے تم دونوں کا سہارا ہے، بس تم دعا کیا کرو کہ میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر کچی گلی میں تھا۔ بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی تھی، کبھی کبھی رات کو پانی کے قطرے ٹپ ٹپ کرتے اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگتے تاکہ امی کو دکھ نہ ہو۔ وہ برتن رکھ دیتی اور کہتی، یہ اللہ کی رحمت ہے، بارش کا پانی ہمارے گھر کو پاک کر رہا ہے۔ ہم بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا لیتے تھے، حالانکہ دل میں جانتے تھے کہ غربت کتنی بڑی آزمائش ہے۔ گلی کے بچے کھیلنے جاتے تو میں اکثر کھڑکی سے جھانکتی اور دل میں سوچتی کہ میں بھی دوڑوں کھیلوں، لیکن پھر ماں کی آواز آتی، نازو ذرا سوئی میں دھاگا ڈال دو، اور میں دوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی۔ امی کی انگلیاں اکثر کانپتی تھیں، سلائی کرتے کرتے سوئی چپ جاتی اور خون نکل آتا۔ میں گھبرا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی، امی بس کر دے، اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی، نہیں بیٹی، یہ سوئی میرے لیے رزق کا ذریعہ ہے، یہ تکلیف نہیں، یہ سکون ہے، بس تم دونوں خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ پڑوس کی عورتیں کبھی کبھار کہتی کہ بیوہ عورت کا جینا کتنا مشکل ہے، اللہ تمہارے بچوں کو نیک کرے۔ میں چھپ چھپ کر سنتی اور سوچتی کہ میری ماں واقعی بہت بہادر ہے، میں نے کبھی ان کو کسی کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا۔ وہ محنت کرتی تھی لیکن عزت کے ساتھ۔ میں اکثر پوچھتی تھی، امی آپ تھکتی نہیں؟ تو کہتی، تھک تو جاتی ہوں، مگر جب تم دونوں کو سوتا دیکھتی ہوں تو لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت میری گود میں ہے۔ ایک دن میرا بھائی اسکول سے روتا ہوا آیا، اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ امی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ایک بچے نے کہا ہے کہ تم یتیم ہو اور تمہارے پاس ابو نہیں ہے۔ امی نے فوراً اسے گود میں لیا اور کہا، بیٹا یہ دنیا کہے گی تم یتیم ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ کا بندہ کبھی یتیم نہیں ہوتا، ہم سب اللہ کے سہارے پر زندہ ہیں، تم ان کی باتوں پر مت جانا۔ بھائی نے آنسو پونچھ لیے، مگر میں نے پہلی بار اپنی ماں کے چہرے پر وہ سختی دیکھی جو شاید دنیا کے تانے سننے سے آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ماں دن رات سلائی کڑھائی کرتی، میں اور بھائی جتنا ہو سکتا پڑھائی میں اچھے نمبر لانے کی کوشش کرتے تاکہ امی کو خوشی ہو۔ میں اکثر کہتی، امی ایک دن میں بہت بڑی استانی بنوں گی اور آپ کو آرام دوں گی۔
وہ مسکرا کر کہتی، انشاءاللہ بیٹی، اللہ تمہارے خواب پورے کرے۔ کبھی کبھی رات کو ماں میرے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی، بیٹی میں ڈرتی ہوں کہ کل کو تمہارا سہارا کون ہوگا۔ میں فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتی، امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ میری پیشانی چومتی اور کہتی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ میں سوچتی تھی کہ ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ خود کم اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ زندہ رہتی ہے۔ یہی حال میری ماں کا بھی تھا۔ وہ خود کے لیے کچھ نہیں سوچتی تھی، بس ہمارے لیے جیتی تھی۔ ہماری گلی میں اکثر شادی بیاہ ہوتے تھے۔ میں کھڑکی سے دیکھتی کہ لڑکیوں کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے اور وہ ہنستی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میری زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں آئے گی، لیکن میں ماں کو کہتی، امی دیکھیں کتنی رونق ہے، اور وہ جواب دیتی، ہاں بیٹی، خوشیاں سب کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن دعا کرو کہ تمہارے نصیب میں سکون ضرور ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد ہوتا، لیکن میں ہمیشہ ماں کے سامنے ہنستی تھی تاکہ وہ کمزور نہ پڑے۔ بھائی کبھی کبھی ضد کرتا کہ امی ہمیں بھی نئے کپڑے لیتے، لیکن ماں کہتی، بیٹا جب دکان کی آمدنی بڑھے گی تو سب کچھ ملے گا، ابھی گزارا کرنا ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو جاتے، لیکن دل میں امید رکھتے کہ کل کا دن بہتر ہوگا۔ ایک دن امی بہت بیمار ہو گئی، بخار نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ان کے لیے دوا خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بھائی نے محلے کے ایک بزرگ سے ادھار لیا اور دوا لایا۔ میں ان کے پاس بیٹھی آنسو بہا رہی تھی تو امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، نازو بیٹی رونا نہیں، تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ زندگی بہت کٹھن ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ میں نے ان سے کہا، امی میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ مسکرائی اور بولی، بیٹی میں نہ بھی رہی تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی اپنی عزت کا سودا نہ کرنا، یہ غربت بھی ایک عزت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کی باتیں میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں سوچتی تھی کہ میرا بچپن اور دوسروں کا بچپن کتنا مختلف ہے۔ کوئی کھلونوں میں خوش ہے اور میں اپنی ماں کے چہرے کے سکون میں خوش ہوں۔ کوئی کھیل میں دوڑ رہا ہے اور میں سلائی مشین کی آواز کے ساتھ بڑے خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی میری تقدیر ہے، لیکن میری ماں کہتی رہتی کہ تقدیر ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، بس دعا کرتے رہو اور صبر کرو۔ میں رات کو جاگتی اور دعا کرتی، اے اللہ میری ماں کو سلامت رکھنا اور ہمیں اس امتحان سے نکالنا۔ وہ لمحے آج بھی میری یادوں میں ایسے ہیں جیسے کل کی بات ہو، اور جب میں اپنی کہانی سناتی ہوں تو دل کام جاتا ہے کہ میں نے کس طرح بچپن میں ہی بڑے بڑے دکھ دیکھے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ انہوں دکھوں نے مجھے مضبوط بنایا اور مجھے اپنی ماں کی طرح صبر اور حوصلے کا سبق دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہو گئے اور حالات نے ہمیں وہ سب سکھا دیا جو عام طور پر انسانوں کو بہت بعد میں سمجھ آتا ہے۔ امی نے بہت صبر اور محنت سے ہمیں پالا تھا۔ بھائی جوان ہوا تو اس نے چھوٹی سی میڈیکل سٹور کھول لی۔ یہ سٹور ہمارے لیے روشنی کی ایک کرن تھی، کیونکہ پہلی بار لگا کہ اب گھر کا خرچ صرف امی کے سلائی دھاگے پر نہیں بلکہ ایک مضبوط ذریعہ پر بھی چلنے لگے گا۔ امی کہتی، شکر ہے اللہ کا جو تمہیں اتنا کر دیا کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ بھائی بھی خوش تھا کہ اب امی اور بہن کے لیے کچھ کر سکے گا۔ اس نے کہا تھا، امی اب آپ کو سوئی دھاگے کا کام نہیں کرنا پڑے گا، میں سب سنبھال لوں گا۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہ کام میرے لیے روزی روٹی کا ذریعہ تھا، لیکن اگر تم واقعی میرا سہارا بن گئے ہو تو میں خوشی سے ہاتھ روک لوں گی۔ میں اس وقت یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ اب ہماری زندگی بدل جائے گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھائی کے لیے ایک اچھی سی بہو لے آئیں تاکہ گھر کی ذمہ داری بھی کم ہو اور بھائی کو سہارا بھی مل جائے۔ محلے کی ایک لڑکی کا رشتہ آیا جو دیکھنے میں تو شریف اور سادہ سی لگی۔ ماں نے سوچا یہ ہماری غربت میں ساتھ نبھائے گی۔ بھائی نے بھی خاموشی سے ہاں کر دی۔ شادی بھی سادگی سے ہو گئی، نہ زیادہ زیور نہ زیادہ جہیز، بس چند چیزیں جو امی نے بڑی مشکل سے جمع کی تھیں، اور محلے والوں کی مدد سے نکاح ہو گیا۔ میں اس دن دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب گھر میں ایک بہن جیسی بھابھی آ جائے گی اور ہم سب مل جل کر سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ سادہ دکھنے والی لڑکی دراصل ہمارے گھر کے سکون کو نگلنے کے لیے آئی ہے۔ شادی کے چند دن تو سب ٹھیک رہا، بھابھی ہنستی مسکراتی نظر آتی۔ میں سوچتی واقعی قسمت نے اب ہم پر مہربانی کر دی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنے لگا۔ پہلے تو وہ باتوں میں چھوٹی چھوٹی طنز کرنے لگی، مثلاً اگر میں کتاب لے کر بیٹھتی تو کہتی، واہ بڑی بیگم صاحبہ پڑھائی میں بڑی لگی رہتی ہو، ذرا گھر کے کام بھی دیکھا کرو۔ امی کچھ کہتی تو کہتی،
آپ نے اپنی بیٹی کو کام سکھایا ہی نہیں، یہ صرف کتابوں میں گھسے رہتی ہے۔ بھائی دکان پر ہوتا تھا، اسے یہ سب سننے کا موقع کم ملتا، مگر آہستہ آہستہ بھابھی نے ایسا ماحول بنا دیا کہ مجھے کتاب اٹھانے سے بھی ڈر لگنے لگا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، بھابھی پڑھائی سے کیا مسئلہ ہے، میں گھر کے سارے کام بھی کر لیتی ہوں، مگر پڑھائی بھی ضروری ہے۔ تو وہ فوراً تیز لہجے میں بولی، اگر اتنی ہی پڑھائی کا شوق ہے تو اپنے باپ کے گھر جا کے کرو، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، یہاں وہی ہوگا جو میں کہوں گی۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ امی نے بیچ میں آ کر کہا، بہو یہ بچی ہے، اس کی زبان پر سخت بات نہ رکھو۔ بھابھی نے جواب دیا، آپ بیچ میں نہ پڑے، میں جانتی اسے کیسے سیدھا کرنا ہے۔ امی کے چہرے پر دکھ صاف جھلک رہا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بھائی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر دھیرے دھیرے بھابھی نے گھر کے ہر معاملے پر قبضہ جمانا شروع کیا، پیسوں کی کنجی اپنے ہاتھ میں لے لی، بھائی کی کمائی کا حساب وہی رکھنے لگی۔ امی کو دوا کے پیسے مانگنے پڑتے تو وہ ہزار سوالات کرتی، کبھی کہتی اتنی مہنگی دوا کیوں لینی ہے، کیا آپ کو ہر وقت بیماری کا بہانہ چاہیے؟ کبھی کہتی دکان پر اتنی محنت کرنے والا میرا شوہر ہے اور آپ سارا پیسہ اپنی دوا پر ضائع کرنا چاہتی ہیں۔ امی بیچاری خاموش ہو جاتی، کبھی مجھ سے کہتی، بیٹی میں تو اپنے ہی گھر میں مہمان بن گئی ہوں۔ میں انہیں دلاسا دیتی کہ امی برداشت کریں، شاید وقت کے ساتھ بھابھی بدل جائے، مگر دل جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ گھر کا ماحول دن بدن سخت ہوتا گیا۔ میں صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی، برتن، کپڑے، جھاڑو پونچھا، کھانا، ہر کام میرے ذمہ آ گیا۔ اگر کبھی تھک کر بیٹھ جاتی تو بھابھی کہتی، آرام کرنے آئے ہو یہاں؟ تمہاری شادی کی تیاری ہو رہی ہے کیا جو شہزادی بن کر بیٹھی ہو؟ امی بیچ میں بولتی، بہو اسے تھوڑا سانس لینے دو، تو جواب دیتی، آپ کو بیٹی کی بڑی فکر ہے، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، مجھے بھی تو سکون چاہیے۔ بھائی جب گھر آتا تو بھابھی اسے خوش شکل صورت دکھاتی، ہنسی مذاق کرتی اور وہ یہی سمجھتا سب ٹھیک ہے۔ میں کئی بار چاہتی کہ بھائی کو سب بتاؤ، مگر امی کہتی، بیٹی بہن بھائی کے درمیان پھوٹ مت ڈالو، شادی کے بعد مرد بیوی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ایک دن میں نے چپکے سے اپنی پرانی کتاب کھولی تو بھابھی نے دیکھ لیا، وہ فوراً چیخنے لگی، آپ لوگوں کو لگتا ہے میں اندھی ہوں؟ مجھے سب نظر نہیں آتا، یہ لڑکے صرف کتابوں میں گھسے رہتے ہیں، کام کا کوئی شوق نہیں۔ امی نے کہا، بہو یہ بچی ہے، شوق پورا کر لینے دو۔ تو بھابھی نے سختی سے کہا، نہیں اب یہ کتاب کبھی ہاتھ میں نہیں آئے گی، اور انہوں نے کتاب میرے ہاتھ سے چھین کر پھاڑ دی۔ میرا دل جیسے کسی نے چیر دیا۔ میں رات بھر روئی، امی کے پاس جا کر کہا، امی میرا قصور کیا ہے؟ وہ بس آنکھوں میں آنسو لے کر بولی، بیٹی یہ دنیا عورت کے لیے آسان نہیں ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھائی کی کمائی بھی بڑھ رہی تھی، مگر گھر کا سکون کم ہو رہا تھا۔ بھابھی ہر چیز پر نظر رکھتی، کبھی میٹھا کھانے کا دل چاہتا تو کہتی، فضول خرچی نہ کرو، پیسے درخت پر نہیں لگتے۔ کبھی امی کے لیے دودھ لانا ہوتا تو کہتی، کیوں ضائع کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر میں دودھ کس کام کا؟ امی خاموشی سے پی لیتی، لیکن ان کی آنکھوں میں دکھ چھپا ہوتا۔ ایک دن امی نے بھائی سے کہا، بیٹا گھر کا ماحول بہت بدل گیا ہے، ذرا دیکھو تو۔ اس نے کہا، امی سب عورتیں شروع میں وقت لیتی ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ وہ ناسمجھ سادہ سا جواب دے کر چلا گیا اور امی نے دل ہی دل میں آ بھری۔ میں سوچتی تھی کہ میری زندگی شاید ایسے ہی گزر جائے گی، دن بھر بھابھی کی باتیں سننا، ان کے طعنے برداشت کرنا اور اپنی خواہشات کو دل میں دفن کرنا۔ کبھی کبھی دل چاہتا زور سے چیخوں کہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ پڑھوں، کچھ بنوں، مگر میری آواز دب جاتی تھی۔ بھابھی کی حاکمانہ آنکھوں کے آگے میں ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ امی کہتی، بیٹی برداشت سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کے آگے گلہ نہ کرو، وہ سب سنتا ہے۔ میں ان کی باتوں پر ہاں میں ہاں ملا دیتی، مگر دل میں چھپ چھپ کے روتی رہتی تھی۔ میری دنیا کتابوں کے خواب سے نکل کر جھاڑو اور برتن تک محدود ہو گئی۔ بھابھی ہر وقت کہتی رہتی، تمہیں آخر کار میرے بھائی سے شادی کرنی ہی ہے، بہتر ہے ابھی سے اپنا دماغ سیدھا کر لو۔ میں چپ رہتی، مگر دل میں سوچتی، کاش اللہ مجھے اس قید سے نکال دے۔ امی کا سہارا بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا، وہ بیمار رہنے لگی تھی، اور بھابھی کی باتوں کے بوجھ سے ان کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں کیسی جنگ جاری تھی جو باہر کی دنیا کو کبھی نظر نہ آئی، مگر میرے لیے ہر دن قیامت کی طرح گزرتا تھا،
اور میں سوچتی تھی یہ شادی جو ہم نے سادگی سے خوشی سمجھ کر کی تھی دراصل ہمارے لیے ایک نہ ختم ہونے والا دکھ بن گئی ہے، اور میں اس دکھ کو اپنے سینے میں چھپائے دن رات اللہ سے فریاد کرتی رہتی تھی کہ یا رب کوئی تو معجزہ کرتے۔ گھر کے اندر کا ماحول دن بدن ایسا تنگ ہونے لگا کہ سانس لینا بھی مشکل لگنے لگا، اور اس میں سب سے زیادہ جس بات نے میرا جینا دوبھر کر دیا وہ تھا بھابھی کا یہ ضد اور دباؤ کہ میں ہر حال میں ان کی بھائی سے شادی کر لوں۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ شاید وہ بس باتوں باتوں میں یہ سب کہہ رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے لہجے میں سختی اور ان کے فیصلے میں زبردستی بڑھتی گئی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نازو تمہاری قسمت میں میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں لکھا۔ میں جب بھی اس بات پر احتجاج کرتی کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ کہکا لگا کر کہتی پڑھائی کا شوق ہے تو اس جاہل دنیا میں تمہیں کون پروفیسر بنا دے گا؟ آخرکار تمہیں کسی کے گھر جانا ہی ہے، اور اگر تم نے اپنی ماں کی عزت بچانی ہے تو چپ چاپ میرے بھائی کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں ان کی یہ باتیں سن کے تڑپ اٹھتی اور اکثر روتے روتے اپنی ماں کے پاس جاتی۔ ماں میرا ہاتھ تھام کر کہتی بیٹی میں جانتی ہوں تمہارا دل اس رشتے کے لیے راضی نہیں، لیکن میں مجبور ہوں، تمہارے بھائی کا گھر ہے، میں زیادہ بول نہیں سکتی، کہیں یہ لوگ ہمیں بالکل بے آسرا نہ کرتے۔ میں امی سے کہتی ماں کیا بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ آپ کو میرا دکھ نظر نہیں آتا؟ تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی مجھے سب نظر آتا ہے، لیکن تمہارے بھائی کے غصے کا بھی مجھے ڈر ہے، وہ اپنی بیوی کے آگے کچھ نہیں بولے گا، اور اگر میں نے تمہاری طرف سے زیادہ آواز بلند کی تو شاید وہ یہ بھی کہہ دے کہ ماں اور بہن دونوں میرے گھر سے نکل جاؤ۔ بھابھی کے بھائی کا ذکر آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ ایک ایسا جاہل اور بدمزاج آدمی تھا جس کی زبان میں تلخی اور چہرے پر سختی ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی کبھی نہیں دیکھی جو ایک شریف مرد میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا مجھے یوں گھورتا جیسے میں اس کی ملکیت ہوں اور وہ حق رکھتا ہے مجھے ہر حال میں اپنا بنانے کا۔ میں امی کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور اکثر ان کی آڑ لے کر کمرے میں بھاگ جاتی تھی۔ بھابھی فوراً طنزیہ لہجے میں کہتی واہ میرے ہونے والی بھابھی مجھ سے تو نظریں چراتی ہیں، لیکن کل کو میرے بھائی کی باہوں میں جائیں گی۔ میں یہ سن کر شرم اور غصے کے مارے کانپنے لگتی اور دل ہی دل میں سوچتی یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، مجھے تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ ایک دن کا واقعہ آج تک نہیں بھولتی۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، بھابھی آئیں اور سیدھا میرے قریب آ کر کہنے لگی سنو نازو بہت جلد تمہارے نصیب کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ امی نے جھجکتے ہوئے کہا بہو بچی ابھی چھوٹی ہے، پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتی ہے۔ بھابھی نے فوراً تیز آواز میں کہا اماں جی یہ سب خواب چھوڑ دیجیے، آپ کی بیٹی کی اوقات یہی ہے کہ میرے بھائی کے گھر کی دہلیز پار کرے، ورنہ یہ عمر بھر آپ کے گلے کا طوق بنی رہے گی۔ میں نے سن کر کہا بھابھی میں راضی نہیں ہوں، تو انہوں نے برتن میرے ہاتھ سے جھٹک کر زمین پر پھینک دی اور چیخ کر بولی راضی ہونا نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری قسمت کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ میں کانپتی ہوئی امی کی طرف مڑی اور کہا ماں کچھ بولیں آپ تو۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور آہستہ آواز میں کہا بیٹی صبر کرو، کچھ نہ کہو ورنہ طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ میں اکثر رات کو امی کے پاس بیٹھ کے روتی، کہتی ماں کیا میری زندگی کا فیصلہ بھی کوئی اور کرے گا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق جینے کا راستہ چن سکوں؟ امی میری آنکھوں سے آنسو پونچھ کر کہتی بیٹی میں تیری حالت دیکھ کر اندر سے ٹوٹ جاتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرا بیٹا اس عورت کے قابو میں ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے امی کو گلے لگا کر کہا ماں پھر آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتی، وہ بڑا سننے والا ہے۔ وہ کہتی بیٹی ہر رات دعا کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے ہماری آزمائش بہت سخت ہے اور ہمیں بس صبر کرنا ہے۔ بھابھی کا دباؤ بڑھتا ہی گیا، وہ بار بار کہتی نازو اب ضد چھوڑ دو، یہی تمہاری قسمت ہے، اگر تم نے میرے بھائی سے شادی نہ کی تو میں تمہیں اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دوں گی، تمہاری ماں کو بھی چین سے نہیں رہنے دوں گی، تمہیں سڑک پر دھکیل دوں گی۔ یہ الفاظ سن کر میرا کلیجہ دہل جاتا اور میں سوچتی کہ آخر ایک عورت دوسری عورت کی دشمن کیوں بن جاتی ہے؟ آخر وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ بیٹی کے خواب بھی ہوتے ہیں، خواہشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں صرف اپنے بھائی کا مستقبل نظر آتا تھا
وہ میرے وجود کو ایک انسان کی بجائے صرف ایک چیز سمجھتی تھی جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق ادھر سے ادھر منتقل کر دیں گی۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی کہتی بھائی مجھے اس رشتے پر مجبور کیا جا رہا ہے، میں خوش نہیں ہوں، تو وہ غصے سے کہتے نازو بکواس بند کرو، تمہیں شادی تو کرنی ہی ہے اور تمہارے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں۔ میں سوچتی بھائی تو میرا محافظ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خود میری تقدیر کو قید کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھابھی کے کہنے پر وہ سب کچھ مان لیتا تھا اور امی خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے سب برداشت کر رہی تھی۔ میں دن رات ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ مجھے اس قید سے نکال دے، مجھے اس ظالم رشتے سے بچا لے، میری زندگی برباد ہونے سے پہلے کوئی کرامت کر دے۔ ایسے دن بھی آئے جب بھابھی نے میرے سامنے اپنے بھائی کو لا بٹھایا اور کہا نازو دیکھ لو، یہی ہے تمہارا ہونے والا شوہر۔ میں نے نظریں جھکا لیں، دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہ جاہل سا آدمی ہنس کر کہنے لگا دیکھو بہن، میں نے تو ہاں کر دی ہے، اب یہ لڑکی بھی جلدی سے ہاں کرے تاکہ شادی کے دن طے ہو۔ بھابھی نے میری طرف دیکھ کر کہا نازو اب بول بھی دو، کیوں ڈرامہ کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتی یہ شادی بھابھی۔ بھابھی نے فوراً تیز لہجے میں کہا چاہنا نہ چاہنا تمہارے بس میں نہیں ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں امی کی طرف لپکی اور کہا ماں کچھ تو کہیے۔ وہ چپ رہی، ان کے لب کپ کپا رہے تھے لیکن وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ میں نے ان کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہا ماں مجھے اس قید سے بچا لے، مگر وہ رو کر بس یہی کہہ سکی بیٹی معاف کر دے، میں مجبور ہوں۔ میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں بدل گئی۔ ہر دن یہی دباؤ، یہی باتیں، یہی تانے مجھے احساس دلاتے کہ میں قید میں ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ امی کی مجبوری، بھائی کی خاموشی، بھابھی کی سختی اور اس جاہل آدمی کی نظریں سب مل کر میرے لیے اندھیرا بن گئے تھے۔ میں دن رات اللہ سے فریاد کرتی کہ یا رب مجھے کسی طرح ذلت اور زبردستی کے رشتے سے نجات دے دے، ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ راتوں کی بے بسی میں جاگ جاگ کر روتی تو لگتا تھا جسے میرے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، مگر دل کا درد ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی، کبھی امی کو سوتا دیکھتی، ان کے چہرے پر غربت اور بیماری کے نشانات اور تھکن کے سائے مزید بڑھ چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی کھانس کر اٹھ جاتی، پانی مانگتی اور پھر مجھے دیکھ کر کہتی نازو بیٹی تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تو میں مسکرا کر کہتی جی ماں، نیند نہیں آ رہی۔ تو وہ تھکے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہتی اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اور پھر کروٹ لے کر سو جاتی۔ لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہتی۔ میں تکیے کو بھیگتے ہوئے دیکھتی تو دل میں ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ میری ماں کی یہ حسرت پوری کر دے کہ اس کی بیٹی خوشی سے جیے، مجھے اس ظالم رشتے سے نکال دے، یا اللہ مجھے کسی معجزے کے ذریعے بچا لے۔ صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا۔ رات کی بے قراری نے جسم کو تھکا دیا تھا، مگر دل کو سکون نہ ملا۔ محلے کی عورتیں اکثر باتوں باتوں میں ذکر کرتی کہ محلے کے پرانے پیپل کے درخت کے نیچے منت مانگی جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا وہاں بزرگوں کا سایہ ہے، کوئی کہتا وہاں کسی ولی اللہ نے قیام کیا تھا اور پھر اس پیڑ کو برکت مل گئی۔ میں نے کئی بار یہ باتیں سنی تھی لیکن کبھی یقین نہ کیا، مگر اب جب ہر در بند لگ رہا تھا تو دل میں آیا کیوں نہ وہاں جا کر اپنی دعا پیش کروں، شاید اللہ کو یہ جگہ پسند آ جائے اور میرا دکھ دور ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ آج جا کر وہ دھاگا باندھوں گی اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا مانگوں گی۔ امی اس وقت دوا لینے گئی تھی اور بھابھی باورچی خانے میں اپنی مرضی سے ناشتے کے لیے چیزیں سنبھال رہی تھی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور آہستہ آہستہ اپنے دوپٹے میں ایک چھوٹا سا دھاگا لپیٹ لیا اور محلے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے نکل گئی۔ راستے بھر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا جیسے میں کوئی جرم کرنے جا رہی ہوں، مگر ساتھ ہی دل میں امید کی کرن بھی تھی، شاید اللہ نے میرے لیے یہی راستہ رکھا ہو۔ محلے کے بچے کھیل رہے تھے، عورتیں پانی بھرنے جا رہی تھیں، میں سب کی نگاہوں سے بچ کر تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ پیپل کا درخت نظر آنے لگا، بہت پرانا، بہت اونچا۔ اس کی شاخوں پر پہلے ہی کئی رنگ برنگے دھاگے بندھے ہوئے تھے، کسی نے کپڑے کا ٹکڑا باندھ رکھا تھا، کسی نے چھوٹی سی چادر وہاں چھوڑ دی تھی۔ وہاں کی خاموشی دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قریب گئی، دل کانپ رہا تھا۔ میں نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرا حال،
میں نے کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ میں صرف اپنی آزادی مانگتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اپنی مرضی سے جی سکوں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ دعا کی، یا رب مجھے اس رشتے سے چھٹکارا دے دے، مجھے ظالم عورت کے قابو سے نکال دے اور میری ماں کو بھی سکون دے دے۔ میں نے اپنی سسکیاں دباتے ہوئے دھاگا نکالا اور شاخ پر باندھتے وقت کہا، اے پیپل کے درخت، تو گواہ رہنا کہ میں نے یہ دعا دل سے مانگی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی بدلنے والی ہے۔ وہاں کھڑی کھڑی میں نے کتنی دیر تک دعائیں کی، پتہ نہیں وقت کب گزرا، مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، اگر تو نے میری سن لی تو میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کروں گی اور اپنی ماں کے قدموں میں زندگی گزار دوں گی۔ پھر میں آہستہ آہستہ پیچھے مڑی اور گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں دل بار بار دھڑک رہا تھا۔ کبھی لگتا شاید یہ سب فضول ہے اور کچھ نہیں ہونے والا، کبھی لگتا کہ شاید واقعی آج میری دعا قبول ہو جائے گی۔ گھر پہنچی تو بھابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ ان کی نظریں ہمیشہ کی طرح شک بھری اور سخت تھیں۔ انہوں نے کہا، کہاں گئی تھی تو؟ میں گھبرا گئی اور جھوٹ بول دیا کہ محلے کی دکان پر گئی تھی۔ وہ طنزیہ ہنس کر بولی، ہاں دکان پر گئی تھی یا کسی اور کے ساتھ کوئی چالاکی کرنے نکلی تھی؟ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی مجھے بھٹکی ہوئی لگتی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو کاٹنے لگے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ امی آہستہ سے کمرے میں آئیں اور میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بس اتنا کہا، ماں دعا کرنے گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے سب کچھ سمجھ گئی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، اللہ کرے تمہاری دعا قبول ہو جائے بیٹی، اللہ کرے تمہاری زندگی بدل جائے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ میری ماں کی زبان سے نکلی دعا کو رد نہ کرنا۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ امی مجھ سے کہنے لگی، نازو بیٹی آج تمہارا چہرہ کچھ کھلا کھلا لگ رہا ہے۔ میں مسکرا دی اور کہا، ماں شاید اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، دعا کا اثر اتنی جلدی ظاہر ہوتا ہے کیا؟ میں نے آہستہ سے کہا، ماں اگر اللہ چاہے تو لمحوں میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دل میں سوچا، شاید میری زندگی کا نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میرا دل کسی عجیب سے سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری وہ معصوم سی دعا اور پیپل کے درخت پر باندھا گیا دھاگا کسی دروازے کو کھول دے گا۔ مجھے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ دھاگا کسی قیدی کی زنجیر بن چکا تھا، اور جب میں نے اسے کھولا اور اپنی معصومیت سے دعا کی تو برسوں سے قید ایک بوڑھا اور رحم دل جن آزاد ہو گیا۔ اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا، لیکن مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ اس دن کے بعد میرے دل میں بار بار ایک ہی احساس آنے لگا، جیسے کوئی میری دعاؤں کو سن رہا ہے، جیسے کوئی میرے قریب موجود ہے جو میری ہر راہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ رات کو جب میں سونے کی کوشش کرتی تو ایسا لگتا جیسے کوئی نرم سی پرچھائی میرے پاس بیٹھی ہے۔ کبھی ہوا کا جھونکا میرے کانوں میں سرگوشی کرتا، کبھی کمرے کے کونے میں روشنی سی جھلکتی، مگر میں سمجھتی یہ میرا وہم ہے یا میری تھکن کا اثر ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ شاید جنات قید سے آزاد ہو چکے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں جنات انسانوں کو دل سے پہچان لیتے ہیں، ان کے اندر کی روشنی اور اندھیروں کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، یہ لڑکی تو بہت پاک دل ہے، اس کے آنسو اتنے سچے ہیں کہ برسوں کی قید کی زنجیروں کو کاٹ گئے۔ میں بے خبر اپنے معمول میں مگن رہی۔ پھر واقعات میں دھیرے دھیرے بدلنے لگے۔ پھر اگلے دن جب میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی اور بھابھی نے غصے سے کہا، نازو تمہیں پتہ بھی ہے کتنی چینی استعمال کر ڈالی ہے؟ تمہارے ہاتھ تو قابو میں نہیں آتے، تم چاہتی ہو یہ گھر برباد ہو جائے۔ میں ڈرتے ڈرتے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اچانک برتن میرے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ وہیں رک گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے تو چھوا تک نہیں، مگر برتن ہوا میں ہی تھم گیا اور پھر آہستہ سے میرے ہاتھ میں واپس آ گیا۔ میرا دل دہل گیا، مگر میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے۔ بھابھی نے کچھ نہ دیکھا تھا، مگر میں اندر سے کام گئی۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی اور دل ہی دل میں رو رہی تھی تو ایک نرم سی آواز نے کہا، ڈر مت بیٹی، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد کوئی نہ تھا، مگر آواز صاف تھی۔ میں نے کہا، کون ہے وہاں؟
تو ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور ایک بوڑھا سا چہرہ میرے سامنے آیا جس کی آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی۔ وہ کہنے لگے، میں شاہ جنات ہوں، برسوں سے اس پیپل کے درخت کے نیچے قید تھا، تیرے آنسو نے مجھے آزاد کیا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں تم نے کیا کیا ہے۔ میں تیری دعا سن رہا تھا جب تو وہاں کھڑی رو رہی تھی، تیرے دل کی پاکیزگی نے میری زنجیریں توڑ دی۔ میں سہمی ہوئی تھی مگر ان کی آنکھوں کی نرمی اور لہجے کی شفقت نے مجھے ہمت دی۔ میں نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بس دعا مانگ رہی تھی، اپنی ماں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ میں تو ایک مجبور لڑکی ہوں۔ شاہ جنات نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹی، تم نے اپنی دعا سے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے عامل اور بزرگ نہ کر سکے۔ تم نے اپنی سچائی سے ایک قید کھول دی اور یہ کرم تمہارے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، اب آپ میرے ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو انسانوں میں کم ہی نظر آتی ہے۔ میں نے اپنی لمبی عمر میں ہزاروں لوگوں کو دیکھا مگر تیرے جیسی معصومیت کبھی نہیں دیکھی، اس لیے دل چاہتا ہے کہ تمہاری حفاظت کروں، تمہیں وہ خوشیاں دوں جن سے تم اب تک محروم رہی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا، مگر میں تو بس اپنی ماں کے سکون کی دعا کرتی ہوں، اپنی زندگی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے اس جاہل لڑکے سے بچا لے جس سے میری شادی کی جا رہی ہے۔ شاہ جنات نے کہا، تو اب فکر نہ کر، تیری تقدیر اب تیرے آنسوں کی طاقت سے بدل چکی ہے۔ میں نے کہا، مگر یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ میری بھابھی تو مجھے پل پل تنگ کرتی ہے، بھائی بھی اس کے قابو میں ہے، میری ماں کمزور ہے، میں کہاں جاؤں، کہاں چھپوں؟ تو وہ بولے، جب میرا ساتھ ہے تو کوئی تجھے نقصان نہ دے سکے گا، تو صرف اپنی دعا جاری رکھ، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ اگلے دن جب بھابھی نے مجھے معمول سے زیادہ جھاڑ دیا اور کہا کہ اب جلدی تیاری کرو، تمہیں میرے بھائی کے گھر جانا ہے، میں نے دل ہی دل میں کانپتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو اچانک بھائی اندر آ گئے اور کہنے لگے، شادی کی بات ابھی رہنے دو، یہ وقت مناسب نہیں، امی کی طبیعت بھی خراب ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ بھائی کبھی اپنی بیوی کے سامنے نہ بولتے تھے، مگر اس دن وہ بولی اور بھابھی کے چہرے پر غصے کے بادل چھا گئے۔ میں نے دل میں سوچا یہ شاہ جنات کی مدد تھی۔ رات کو وہ پھر خواب میں آئے اور کہنے لگے، دیکھ بیٹی، تیرے لیے دروازے کھلنے لگے ہیں، بس ہمت نہ ہارنا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میری دعائیں اب راستہ بنانے لگی ہیں۔ کبھی امی کی طبیعت اچانک سنبھل جاتی، کبھی بھابھی کی سختی نرم پڑ جاتی، کبھی بھائی کا دل بدلنے لگتا اور مجھے لگتا کوئی پوشیدہ طاقت میرا سہارا بن گئی ہے۔ شاہ جنات نے ایک رات کہا، میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں تاکہ تجھے اور قریب سے دیکھوں اور تیری ماں کی خدمت بھی کر سکوں، مگر میرا یہ آنا سب کی آنکھوں سے پوشیدہ رہے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے، فکر نہ کر، میں بوڑھے بزرگ کے روپ میں آؤں گا اور کوئی نہ پہچان سکے گا۔ اور پھر ایک دن واقعی ایک بوڑھے فقیر کے روپ میں وہ ہمارے دروازے پر آ گئے۔ امی نے جب انہیں دیکھا تو کہا، بابا اندر آ جائیے۔ انہوں نے امی کے پاؤں دبائے، ان کے لیے دعائیں کیں اور کہنے لگے، بیٹی کی تقدیر بڑی روشن ہے، بس ہمت رکھنا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں اور امی کی آنکھوں میں بھی ایک روشنی سی آ گئی۔ وہ بولی، نازو، لگتا ہے اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ شاہ جنات نے جب میرا چہرہ دیکھا تو کہا، بیٹی، میں نے اپنی لمبی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ معصوم آنسو سب سے بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ تیرے آنسو نے مجھے آزاد کیا ہے، اب میں تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو بس دعا مانگتی رہ اور دیکھتی جا تیری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ ایک جن جو برسوں سے قید تھا آج میری تقدیر کا حصہ بن گیا ہے اور اس نے مجھے اپنی شفقت ڈال دی ہے۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میرا دکھ ختم ہونے والا ہے، میری ماں کی آنکھوں میں سکون آنے والا ہے اور وہ رشتہ جس سے میں ڈرتی تھی وہ کبھی نہ ہوگا۔ یہ سب سن کر میرا دل بھر آیا اور میں نے کہا، شاہ جنات، اگر آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میری ماں کو سکون دے دیجیے اور میری عزت کی حفاظت کیجیے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، بس یہی تمہاری سچائی ہے، اسی لیے تم نے مجھے آزاد کیا اور اسی لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رات کو جب سب سو گئے اور میں بستر پر لیٹی آنکھیں بند کیے دعاؤں میں گم تھی تو ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ کمرے کی ہوا جیسے ٹھہر گئی تھی، سانس لینا بھی بوجھل لگنے لگا تھا اور اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میں خواب کی دنیا میں جا چکی ہوں، مگر یہ کوئی عام خواب نہ تھا، ہر شے بہت روشن، بہت واضح تھی۔
جیسے میں حقیقت میں کھڑی ہوں۔ میں نے خود کو ایک وسیع باغ میں پایا جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی اور درختوں پر چمکتے ہوئے دیپ لٹک رہے تھے، جیسے آسمان کے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اور اسی منظر کے بیچ ایک بوڑھے بزرگ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے، وہی جنہیں میں دن میں فقیر کے روپ میں ہمارے گھر پر دیکھ چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں پہچان لیا کہ یہ شاہ جنات ہیں۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ وہ قریب آئے اور ان کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی کہ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ انہوں نے میرا نام لیا، نازو، اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تمہارے آنسوں نے مجھے آزاد کیا ہے اور تمہاری دعاؤں نے میری زنجیریں توڑ دیں۔ اب میں نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں تاکہ دنیا کی کوئی سختی، کوئی ظلم تمہیں نہ چھو سکے۔ میں ہڑبڑا کر بولی، پناہ؟ مگر آپ کون ہیں؟ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی اپنی بیوی کے قابو میں ہے، میری بھابھی دن رات مجھے تانے دیتی ہیں اور اب وہ مجھے اپنے جاہل بھائی کے حوالے کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ مگر دل کے کسی کونے سے ایک آواز آئی کہ یہ وہی بستی ہے جس کی دعا میں نے رات بھر مانگی، یہ وہی معجزہ ہے جس کی التجا میں نے درخت کے نیچے آنکھوں میں آنسو لیے کی تھی۔ تو پھر یہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ شاہ جنات نے نرمی سے کہا، بیٹی، میں تمہیں اپنی چھوٹی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے ہیں بڑے بڑے، جنات کی دنیا کے وارث ہیں، مگر تمہارے جیسا دل میں نے کہیں نہ پایا، اس لیے تمہیں اپنی عزت میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے نصیب میں وہ رشتہ نہیں ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تمہاری زندگی نئی سمت میں جا رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں تو انسان ہوں اور آپ جنات کے بادشاہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی دنیا میں جگہ بنا سکوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میری ماں میری بد دعا دے گی، میری بھابھی مجھے الزام دے گی، میرا بھائی مجھے چھوڑ دے گا۔ شاہ جنات نے سکون سے کہا، تمہیں کچھ کہنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب رب کسی کی تقدیر بدل دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ تمہارے نصیب میں سکون لکھا جا چکا ہے اور میں وہ دروازہ ہوں جو تمہارے لیے کھل چکا ہے۔ تمہاری ماں بھی خوش ہوگی، تمہارا بھائی بھی سکون پائے گا، تمہارے آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر میں ڈرتی ہوں، کیا آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گی؟ کیا یہ خواب ہی ہے جو جاگنے پر ختم ہو جائے گا؟ شاہ جنات نے کہا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے دل کی پکار مجھے یہاں لے آئی ہے اور اب سے میں تمہیں اپنی چھوٹی بہو مانتا ہوں۔ تمہاری ہر دعا کو قبول کرواؤں گا، تمہیں وہ مقام دوں گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل کو پاک رکھو اور اپنی ماں کے قدموں کو کبھی نہ چھوڑو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میری سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ میری ماں خوش اور تندرست ہو جائے اور میں اپنی عزت کے ساتھ جیتے جی رہ سکوں۔ شاہ جنات مسکرایا اور کہا، یہ سب ہوگا، تو بس ہمت نہ ہارنا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے کندھوں پر جو دکھ کا پہاڑ تھا وہ کسی نے اٹھا لیا ہے۔ میں نے پہلی بار دل میں سکون محسوس کیا، مگر پھر بھی اندر ایک ڈر تھا کہ اگر یہ سب خواب ہے تو صبح جاگنے پر میں پھر وہی کچن میں برتن دھوتی، وہی بھابھی کی ڈانٹ سنتی، وہی ماں کی دوا کے لیے پیسوں کی تنگی دیکھتی اور وہی جاہل لڑکے کے سائے سے لرزتی نازو ہوں گی۔ میں نے شاہ جنات سے کہا، مجھے یقین دلا دیجیے کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور کہا، بیٹی، جب تو صبح جاگے گی تو پہلا اشارہ ملے گا کہ یہ سب سچ ہے، پھر تمہیں کوئی شک نہیں رہے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اگر آپ واقعی مجھے اپنی چھوٹی بہو بنا رہے ہیں تو میری عزت کا پاس رکھیے گا، میری ماں کی عزت کا بھی خیال رکھیے گا۔ شاہ جنات نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لے رہا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی برا سوچ بھی نہ سکے گا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا مگر پھر کہا، میں ابھی تیار نہیں ہوں، میں اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ شاہ جنات نے کہا، میں نے کہا تھا تمہاری ماں کو سکون ملے گا۔ جب تم میری چھوٹی بہو ہوگی تو نہ صرف تیری بلکہ تیری ماں کی بھی حفاظت میرے ذمہ ہوگی۔ اس لمحے فضا میں ایک الگ سی روشنی پھیل گئی، جس سے آسمان کا دروازہ کھل گیا ہو، اور میں نے دیکھا کہ اس روشنی میں میرا چہرہ جگمگا رہا ہے۔ میں نے پہلی بار خود کو خوبصورت اور مطمئن محسوس کیا، جیسے میرے اندر کے سارے آنسو موتی بن گئے ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر یہ سب سچ ہے
تو میں آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ شاہ جنات نے کہا، یہی تیرا پہلا امتحان تھا اور تو کامیاب ہوئی۔ اب جاگ جا بیٹی اور دیکھ کہ تیری دنیا بدلنے لگی ہے۔ اچانک میں چونک کر جاگ گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر ہوا کی نرمی اور دل کے سکون نے بتا دیا کہ یہ خواب عام نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب کیسا ہے؟ کیا واقعی میری دعائیں سن لی گئی ہیں؟ کیا واقعی وہ بزرگ شاہ جنات ہے؟ اور کیا واقعی یہ میری زندگی بدلنے والی ہے؟ اس سوچ کے ساتھ میری آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہ تھے بلکہ امید کے تھے، کیونکہ مجھے لگا میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ ایک پوشیدہ طاقت ہے جو مجھے اپنی بہو بنا کر اپنی پناہ میں لے چکی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا جب وہ سب لوگ جو کل تک مجھے تانا اور محرومیوں میں دھکیلتے تھے آج میری قسمت پر رش کریں گے۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں خود بھی دنوں تک یقین نہ کر پائی، مگر پھر ایک دن صبح کا منظر میری یادوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ہوا یوں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور جب بھائی نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ کار کے ساتھ چند باوقار لوگ اترے اور ان کے ساتھ وہی بزرگ کھڑے تھے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار وہ نہ فقیر کے بھیس میں تھے نہ کسی قید سے آزاد ہوتے جنات کی صورت میں، بلکہ ایک امیر کبیر اور وجیح شخص کے روپ میں کھڑے تھے، جن کے ساتھ ان کے 2 بیٹے اور 1-2 عورتیں بھی تھیں جو بظاہر ان کی بہوئیں لگتی تھیں۔ سب نے جب آ کر قدم رکھا تو محلے بھر کے لوگ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میری بھابھی کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ماں کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ بھائی ادب سے سب کو اندر لے آیا اور کمرہ بھر گیا۔ خوشبو اور شان و شوکت سے جب وہ بیٹھے تو بزرگ نے بڑے سکون سے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، بہن، تم نے پہچانا نہیں؟ میں تمہارے مرحوم شوہر کا بچپن کا دوست ہوں۔ میں برسوں پہلے کچھ حالات کی وجہ سے دوسرے ملک چلا گیا تھا اور پھر واپسی نہ ہو سکی، مگر اب جب میں لوٹا ہوں تو سوچا کہ اپنے دوست کے گھر والوں کو دیکھوں۔ تمہیں دیکھ کر دل خوش ہوا اور بچے کو بھی دیکھا جو بہت معصوم اور نیک لگتی ہے۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ ماں کے چہرے پر ایک دم حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ واقعی میرے شوہر کے دوست ہیں؟ تو پھر آپ کو تو بہت کچھ یاد ہوگا۔ بزرگ مسکرایا اور کہا، سب یاد ہے بہن، میں نے ان کے ساتھ بچپن کے دن گزارے ہیں۔ ان کی ہنسی، ان کی باتیں، سب کچھ میری یاد میں محفوظ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں کئی پرانی باتیں سنا سکتا ہوں جو تمہیں یقین دلا دیں گی کہ میں تمہارے اپنے ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بولی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے تو آج دل کو سہارا دیا۔ میری بچی کے لیے رشتہ مانگا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ مگر میں تو غریب عورت ہوں، ہم لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ جیسے امیر کبیر لوگوں کے ساتھ ہمارا میل کہاں؟ بزرگ نے فوراً کہا، بہن، یہ دنیاوی باتیں ہیں، ہمیں دولت یا غربت نہیں دیکھنی، ہمیں نیت اور دل دیکھنا ہے۔ اور مجھے تمہاری بچی کے آنسو نے اور دعا نے اپنی طرف کھینچا ہے۔ یہ سن کر بھائی بھی چونک گیا اور بولا، امی، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، کتنے بڑے لوگ خود ہمارے دروازے پر آئے ہیں، ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں دیکھا کہ کسی طرح وہ بھائی جو کل تک اپنی بیوی کے کہنے پر مجھے ڈانٹ دیتا تھا آج میرے حق میں بول رہا ہے، اور ماں کی آنکھوں میں جو روشنی تھی وہ میں نے برسوں بعد دیکھی تھی۔ مگر بھابھی کی حالت عجیب تھی، اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ ایک کونے میں بیٹھی دانت پیس رہی تھی جیسے کوئی چال ناکام ہو گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، یہ سب کچھ بہت اچانک ہے، ہمیں سوچنے کا وقت چاہیے۔ مگر بزرگ نے بڑے وقار سے کہا، بیٹی، ضرور لو، مگر یاد رکھو یہ رشتہ تمہاری بچی کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور ہم جلد جواب چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹے کا دل بھی اس بچی کو پسند کر چکا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا کہ کس طرح وہ بات جو میرے خواب میں سنائی گئی تھی اب حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑی ہے۔ گھر بھر میں جیسے ایک جشن سا برپا ہو گیا، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، سب حیران تھیں کہ نازو کے لیے اتنے بڑے لوگ رشتہ مانگنے آئے ہیں جو کل تک دھوپ میں برتن دھوتی اور آنسو بہاتی نظر آتی تھی، آج اس کے نصیب پر سب حیران ہیں۔ ماں بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی اور کہتی، بیٹی، یہ رب کا کرم ہے کہ تمہیں اتنا بڑا سہارا دیا ہے۔ بھائی خوشی خوشی کہتا، اب میں اپنی بہن کو پڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے اور تعلیم حاصل کرے۔ لیکن بھابھی کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ اندر جا کر مجھ سے تیز لہجے میں بولی، تم نے کون سا جادو کیا ہے
कितने बड़े लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ गए हैं। कल तक तो तुम्हारे नसीब में मेरे जाहिल भाई के सिवा कोई न था, और आज ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी ये सब शाह जन्नात की करम नवाजी है। कुछ दिनों बाद माँ ने हाँ कर दी और मेरी मंगनी धूमधाम से हो गई। लोग कहने लगे कि किस्मत वाली है नाजो, कैसे अमीर शरीफ और नेक लोग उसे बहू बनाने पर राजी हैं। भाई ने खुशी खुशी घर सजाया और माँ ने आंसू भरी दुआ दी। मैं खुद हैरान थी कि ये सब ख्वाब है या हकीकत, मगर हर दिन मुझे यकीन दिलाता जा रहा था कि ये सब सच है। तालीम के अखराजात मेरे ससुराल वाले उठाने लगे। वो कहते थे कि हमारी बहू को पढ़ना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, और मैं दिन रात पढ़ाई में लग गई। मेरी ज़िंदगी जैसे बदलने लगी। वही घर जो कल मेरे लिए कैद खाना था, अब मुझे कुशादा लगने लगा, क्योंकि मेरा मुस्तकबिल महफूज हो चुका था। भाई के रवैये में भी नरमी आने लगी। वो अब मुझे डांटने के बजाय भाभी से कहता, तुम नाजो को सताती क्यों? वो अब हमारी इज्जत है और उसके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। ये सुनकर भाभी के तेवर बदल जाते, मगर अब उसकी बातों की कोई अहमियत न थी, क्योंकि घर वाले सब मेरी तरफदारी करने लगे थे, और मैं दिल ही दिल में शाह जन्नात का शुक्र अदा करती कि उन्होंने मेरे लिए वो रास्ता खोल दिया जिसका मैंने तसव्वुर भी न किया था। मैं रात को सजदे में गिरकर रोती और कहती, या अल्लाह, ये सब तेरा करम है। मैं तो कमज़ोर और मजबूर थी, मगर तूने मुझे अपनी रहमत से नवाजा। इस सारे सफ़र में मैंने ये जाना कि जब इंसान टूट कर दुआ करता है तो आसमान से ज़रूर कोई जवाब आता है, और वो जवाब कभी कभी इस सूरत में आता है जो हमारी अक्ल में भी ना आ सके। आज मेरे सामने वही हकीकत है। शाह जन्नात अपनी शान शौकत के साथ मेरे वालिद के दोस्त का रूप धार कर मेरे नसीब को निखार गए थे, और किसी को कानों कान खबर न हुई कि असल कहानी क्या है। सिर्फ मैं जानती थी कि इस सब के पीछे कौन है, और मेरा दिल मुतमईन था कि मैंने अपना दुख अकेले नहीं झेला। मेरा रब भी मेरे साथ था, और उसके बंदे भी मेरी दुआओं के गवाह बने थे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।